السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان رمضان ٹرانسمیشن بزم اصلاح معاشرہ سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیق الرحمن رضوی صاحب تشریف فرما ہیں اور ان سے ہم کچھ شرعی سوالات کے جوابات لیں گے۔ اگر آپ کے پاس بھی کچھ شرعی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے اعتکاف کے مسائل۔ پہلا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کیا عورت اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی دوسرے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ بڑا اچھا سلسلہ آپ لوگوں نے رکھا ہے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا پہلا سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے، کیا عورت اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی دوسرے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے؟ عورت اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی کے گھر میں اعتکاف بالکل نہیں کر سکتی۔ اپنے گھر میں اعتکاف کرے اور وہ بھی اس جگہ پر اعتکاف کرے کہ جو اپنے گھر میں جس جگہ کو نماز کے لیے مختص کیا ہوا ہے اسی جگہ پر وہ عورت بیٹھ کر اعتکاف کرے۔ دوسرے کے گھر میں جا کر اعتکاف کرنا یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا سوال عرض یہ ہے کہ کیا تراویح کی نماز رہ جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ تراویح کی نماز رہ جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، اور دوسری بات یہ کہ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے کہ ظاہر جو شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد بھی اگر اس کی نماز تراویح رہ جائے تو پھر ظاہر اعتکاف بیٹھنے کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال مسئلہ جواب یہی ہے کہ تراویح کے رہ جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ ہو سکتا ہے کہ معتکف کا کوئی شرعی عذر بھی ہو، جیسے وہ نہ اٹھ سکا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو بہرحال اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اعتکاف کے اختتام پر کیا کیا کرنا مستحب ہے؟ اعتکاف کے اختتام پر یہ کرنا مستحب ہے کہ ظاہر وہ جو آخری الوداعی گھڑیاں ہوتی ہیں تو بندہ وہاں بیٹھ کے ایک تو عزم کرے کہ یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد پھر دوبارہ مسجد میں آنا جانا رہے گا، نمازوں کا سلسلہ رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکے تو مسجد انتظامیہ سے مل کے جائے، مسجد کی عملہ سے مل کے جائے، مؤذنین، ائمہ، خادمین سے مل کر جائے، کیونکہ دوران اعتکاف اگر کسی کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو معافی تلافی کا بھی سلسلہ رہے۔ اور ہاں، ایک خاص بات معتکفین کے لیے کہ جب اٹھ کے جانے لگیں تو جاتے ہوئے مسجد کے چندہ باکس میں کچھ نہ کچھ وہ ڈال کر جائیں، اس لیے کہ انہوں نے مسجد کی بجلی وغیرہ وہ سی جو ہے وہ چیزیں استعمال کی ہوتی ہیں، تو اس چیز کا بھی خصوصی خیال ہونا چاہیے۔ تو خیر بہرحال گریہ زاری کر کے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اور آئندہ نیکیاں کرنے کا عزم لے کر جائیں۔ اگلا سوال عرض یہ ہے کہ کیا نابالغ یا نابالغہ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں؟ ہاں، اگر نابالغ لڑکا یا لڑکی اعتکاف بیٹھنا چاہے تو بالکل بیٹھ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ کہ وہ سمجھدار ہوں، اگر مسجد میں بیٹھنا چاہیں تو سمجھدار ہوں، تاکہ مسجد میں شور شراب ہلہ گلا نہ ہو، سمجھدار ہے، اور اگرچہ بالغ نہیں ہے تو اعتکاف بالکل کر سکتا ہے، اور لڑکی بھی کر سکتی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالی اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ رمضان المبارک میں معتکف کس وقت مسجد میں داخل ہو اور کس وقت نکلے؟ جی، معتکف رمضان المبارک کی 21ویں شب کے شروع ہونے سے یعنی غروب آفتاب سے پہلے آ جائے، اور جب شوال کا چاند دیکھ لے تو غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف قصدن یا عذر توڑا تو کتنے دنوں کا قضا کرے؟ ہاں، رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف اگر جان بوجھ کر توڑا یا کسی عذر کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے تو پھر 1 دن کی قضا کرنی ہوگی، پورے 10 دنوں کی قضا نہیں کرنی ہوگی۔ اگلا سوال عرض یہ ہے کہ کن صورتوں میں اعتکاف توڑنا جائز ہے؟ ان صورتوں میں مثال کے طور پر اگر معتکف بہت سخت بیمار ہو گیا ہے تو اعتکاف توڑ سکتا ہے، ماں باپ سخت بیمار ہیں ان کے لیے اعتکاف توڑ سکتا ہے، اپنے والدین یا قریبی اعز و اقربا کے جنازے میں شرکت کے لیے جانا چاہتا ہے یا اس کی مجبوری ہے تو اعتکاف توڑ سکتا ہے۔ نفلی اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ نفلی اعتکاف جیسے آپ مسجد میں اور آپ نے نیت کر لی نویت سنت الاعتکاف، تو یہ نفلی اعتکاف ہے، جب تک آپ رہیں گے آپ کا اعتکاف ہے، جب آپ اٹھ کے چلے گئے آپ کا اعتکاف ختم ہو گیا۔ اگلا سوال عرض یہ ہے کہ نفلی اعتکاف کا فائدہ کیا ہے؟ نفلی اعتکاف کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں آ گئے اور جب تک آپ بیٹھے رہیں گے تو آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، یہ نفلی اعتکاف کا فائدہ ہے۔ کس مسجد میں اعتکاف کرنا زیادہ افضل ہے؟ سب سے افضل اعتکاف تو مسجد حرام میں ہے، پھر مسجد نبوی میں، پھر مسجد اقصی میں ہے، پھر اس کے بعد آپ کے علاقے کی جو سب سے بڑی جامع مسجد ہو اس میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔ یہ ہے کہ وہاں پر جیسے اجتماعی طور پر دین سیکھنے کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں تو وہاں پر بیٹھنا زیادہ افضل ہے۔ اگلا سوال عرض یہ ہے کہ معتکف کا مسجد میں ہنسنا کیسا ہے؟ معتکف کا مسجد میں ہنسنا یہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ ہنسنا تو ویسے منع ہے، مسکرا سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے قہقہے لگانا، زور زور سے ہنسنا یہ مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے۔
کیا بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھنا جائز ہے؟ بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ گھر کے اور بھی کئی معاملات ہوتے ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، تو شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ معتکف مسجد سے کس کس حاجت کے لیے نکل سکتا ہے؟ مثال کے طور پر جیسے اس کو سحری پہنچانے والا کوئی نہیں ہے تو گھر میں جا کے راستے میں بغیر کسی سے بات کیے، بغیر راستے میں کوئی یوں سمجھیں کہ کوئی چیز کھائے، سیدھا جائے گھر سے اور سحری اٹھا کر لے کے آ جائے، یا مسجد ایسی کی مسجد جہاں پر واش روم خراب ہیں تو اس وقت کے لیے گھر میں جا کے بیت الخلاء وغیرہ استعمال کر سکتا ہے۔ اگلا سوال عرض یہ ہے کہ معتکف کا بغیر عذر کے مسجد سے نکلنا کیا ہے؟ اب بغیر عذر کے اگر مسجد سے نکلے گا تو فوراً اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ خارش، گرمی، دانوں، پسینہ کے بے چینی دور کرنے اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کی حالت میں غسل کرنا کیسا ہے؟ جی بالکل جائز ہے، بلکہ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں جیسے اکثر جمعے کے دن سنت غسل ہوتا ہے تو وہ بھی درست ہے، بلا وجہ بغیر عذر کے بغیر ضرورت کے بار بار غسل یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر جس میں پسینہ پسینہ ہے، بدبو ہے، زائر نمازوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس کے مہک سے، تو بالکل غسل کرنا چاہیے۔ اگلا سوال عرض یہ ہے کہ کیا معتکف بیمار کی عیادت کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے؟ اگر وہ نکلے گا تو اس کا اعتکاف بالکل ٹوٹ جائے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا معتکف جنازوں میں شرکت کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے؟ ہاں اگر نکلے گا تو بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں جیسے میں نے گزشتہ جواب میں اس کو عرض کیا ہے، جیسے والدین کا نماز جنازہ یا اپنا کسی قریب کے شخص ہے تو اس کے لیے نکل سکتا ہے، خیر وہاں پر بھی نکلنا نماز جنازہ توڑ دے گا، مگر ہر کسی کے جنازے میں نکل کے اعتکاف توڑنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر مسجد میں کھانا پہنچانے والا نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ مسجد میں کھانا پہنچانے والا کوئی نہیں ہے تو بر وقت جائے، جب گھر والوں سے بات چیت ہوگی کہ یہاں کھانا اس وقت تیار ہوگا تو جائے، کھانا لے کر بغیر بات کیے فوراً مسجد میں آ جائے۔ اگلا سوال عرض یہ ہے کہ کیا معتکف مسجد کی چھت پر جا سکتا ہے؟ مسجد کی چھت پر معتکف ہو یا کوئی بھی نمازی ہو، بغیر ضرورت کے جانا یہ مسجد کی بے ادبی ہے، توہین ہے۔ ہاں اگر ضرورت ہے، جیسے مسجد کی چھت پر نمازی زیادہ آ گئے یا اوپر جانا پڑے گا تو اس وقت میں جا سکتا ہے، بغیر عذر کے نہیں جا سکتا، بغیر ضرورت کے نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی معتکف مسجد سے بھول کر باہر نکلے تو کیا حکم ہے؟ بھول کر اگرچہ باہر نکلا ہو یا بے توجہی میں نکلا ہو تو خیر اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ کیا روزہ ٹوٹنے سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ بالکل، روزہ ٹوٹنے سے اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ سوال عرض یہ ہے کہ مرض کے علاج کے لیے معتکف مسجد سے باہر نکلنا تو کیا حکم ہے؟ مرض کے علاج کے لیے گیا یا دوائی وغیرہ لینے کے لیے گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر اعتکاف کی حالت میں سخت بیمار ہو گیا تو وہ کیا کرے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ ہو سکے تو دوائی وغیرہ مسجد میں منگوا لے، اگر باہر نکلے گا تو بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ڈاکٹر مسجد میں آ کر بغیر اجرت کے معتکف کا علاج کرتا ہے تو یہ کیسا ہے؟ یہ اچھا ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے یا حکیم ہے، طبیب ہے، وہ مسجد کی معتکف اگر کوئی بیمار ہو گئے تو بغیر اجرت کے آ کر اگر انہیں کوئی دوا دارو دیتا ہے تو یہ اچھا ہے۔ ہاں یہ اجرت نہ لے، زیر مسجد میں آ کے یہ سلسلہ نہ رہے۔ اگلا سوال عرض یہ ہے کہ کیا اعتکاف کرنے والا ایسے لوگوں سے بات کر سکتا ہے جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے؟ بالکل نہیں کر سکتا، جیسے کوئی مسجد کے باہر کھڑا ہوا ہے دیوار کے پاس یا سامنے سے یا چھت پہ چڑھ کے یا مسجد کی کھڑکی کے پاس سے، بغیر ضرورت کی بات بالکل نہیں کر سکتا۔ اگلا سوال عرض یہ ہے کہ معتکف کے لیے خاموش رہنا کیسا ہے؟ خاموش رہنا بہتر نہیں ہے، مسجد میں بیٹھے ذکر اذکار تسبیحات وغیرہ پڑھتے رہیں۔ معتکف کا مسجد میں خیمہ لگانا یا کپڑے کا پردہ لگانا کیسا ہے؟ یہ سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مسجد نبوی میں پردہ لگایا جاتا تھا، مگر آج کے اس دور میں سمجھتا ہوں پردہ نہ لگانا بہتر ہے۔ ظاہر ہے اس کی وجہ کہ جب پردے لگ جاتے ہیں پھر آج نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ پردوں میں بیٹھ کے بات چیت، سونا، شغل لگانا وغیرہ وغیرہ، تو یہ پردے یہ سب اوپن ہوتا ہے تو سب کی نظروں میں ہوتے ہیں تو پھر وہ یہ حرکتیں نہیں کر پاتے۔ ہاں اگر کوئی بزرگ نمازی ہیں، اس کا کام ہے ذکر اذکار تسبیحات ہے تو وہ لگا سکتے ہیں۔ اعتکاف کی حالت میں منہ چھپانا ضروری ہے؟ اعتکاف کی حالت میں منہ چھپانا ضروری نہیں ہے، کہ بعض معتکف ہوتے ہیں وہ نماز کے اندر پورا منہ ڈھانپ کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جیسے آپ واش روم جا رہے ہیں یا وضو خانہ جا رہے ہیں تو آپ پھر اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیں تاکہ سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ معتکف ہے، تاکہ آپ سے وہ زیادہ بات چیت یا آپ سے زیادہ کوئی شغل میلہ نہ لگائے۔ تو معتکف کے لیے یہ ہے کہ واش روم میں آتے جاتے پردے کا اہتمام کر لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ معتکف ہے۔ جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، بہتان لگانے، جھگڑا کرنے اور گالی دینے جیسی بری باتوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ اعتکاف نہیں ٹوٹتا، اعتکاف کی روحانیت چلی جاتی ہے۔ معتکف کے لیے مسجد کے اسپیکر پر اذان دینا، نعت پڑھنا، بیان کرنا اور جائز اعلان وغیرہ کرنا درست ہے یا ہاں نہیں؟ بالکل درست ہے کہ وہ مسجد میں
اذان، تلاوت، نعت وغیرہ یہ درست ہے، مگر یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ سحری کے ٹائم اٹھ کے آدھا گھنٹہ نعتیں پڑھے جا رہے ہیں. ایک آدھ نعت پڑھ لی، اس کے بعد پھر اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں مصروف رہنا بہتر ہے. اعتکاف کی حالت میں موبائل کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ اعتکاف کی حالت میں ضرورت کے تحت تو موبائل استعمال کر سکتے ہیں، جیسے گھر والوں کو کوئی خبر دینی ہے، کچھ منگوانا ہے، اس حد تک تو جائز ہے. اور بلا وجہ موبائل میں لگے رہنا، گھسے رہنا، تو یہ بالکل ناجائز ہے. آج کا ہمارا سلسلہ یہ مکمل ہوا، اور کل انشاءاللہ پھر اسی طرح دوسرا سیشن شروع ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح آپ فیضان رمضان ٹرانسمیشن دیکھتے رہیں، سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.